آداب، میں ہوں آپ کے ساتھ امینہ ماجد۔ اس وقت میں موجود ہوں انڈین اسلامک کلچر سینٹر میں، جہاں پروفیسر اقبال حسنین کی بک فالٹ لائنز ان دا فیتھ کا بک ڈسکشن ہے۔ چلیے لے کر چلتے ہیں آپ کو اس ڈسکشن میں۔ یہ کتاب جس کو فالٹ لائنز ان فیتھ کے نام سے لکھا گیا ہے کہ مذہب کے اندر کون سی ایسی خامیاں در آئی ہیں جس کی وجہ سے اس مذہب کے ماننے والوں پر اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو 3 میجر ایونٹس اسلامک ہسٹری میں ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اسلامک ریولوشن آف 1979 in ایران بائی امام خمینی۔ نمبر 2، the siege of Makkah by Abu Jahm al-Utaybi. And number 3, Russian invasion of Afghanistan. تو اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تینوں ایونٹس کیٹلسٹ کے طور پر یہ تینوں ایونٹ کتنے میجر انفلوئنس کریٹ کر رہے ہیں ہماری اسلامک ہسٹری میں، اور اس کے نتیجے میں ریڈیکلائزیشن، ایکسٹریمزم، وہابیائزیشن اور اراجکتا کا جو ماحول پیدا ہوا اسلامی وچاردھارا میں، وہابی وچاردھارا آئی، وہ کیسے پھیلی، اور پھر لاسٹ میں ایک وے فارورڈ کے طور پہ بتایا گیا ہے کہ آج اسلام کے جو یونیورسل ویلیوز ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے جو صوفیزم میں پائے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دینا چاہوں گا جو میں نے پہلی بار اس کتاب میں جانا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے، کہ جو سائی بابا ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید زرزری نام تھا ان کا، گولڈ گیور، زرزری کے مرید تھے، اور مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ سائی بابا حضرت نظام الدین کے مرید ہیں۔ یہ بات پتہ چلتی ہے۔ یہ بھی معلوم چلا کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے یہاں پہ جو یمنا ندی کے سامنے جو بنایا ہے، اپنی خانقاہ بنائی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یمنا ندی کو ہندوؤں میں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اس طرح سے اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایک سنکریٹک کلچر کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے، اور جو ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ انٹرپریٹیشنز آف اسلام ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں اس کا جو ٹائٹل ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو فالٹ لائنز ان دا فیتھ اور ہاؤ دا ایونٹس آف 1979 شیپ دا اسلامک ورلڈ، تو اس سے آپ کو 2 انڈیکیٹر ملتے ہیں۔ ایک تو ایئر کا ملتا ہے کہ کتاب میں 79 کی بات کہی گئی ہے، اور دوسرا پرویسو آپ کی فالٹ لائن کا پتہ چلتا ہے۔ تو فالٹ لائن اسلام میں 2 ہیں میجر۔ ایک تو شیعہ سنی فالٹ لائن ہے جو 680 سے کربلا کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور دوسری فالٹ لائن جو ہے صوفی ٹنجڈ اسلام اینڈ سلافی ٹنجڈ اسلام اور وہابی ٹنجڈ اسلام۔ تو یہ 2 الگ الگ کرتی ہے۔ تو ان فالٹ لائنز کا اس میں ذکر ہے ڈفرینٹ اس کے چیپٹرز میں، اور اس میں جو 79 میں ہوا تھا اسلامک ریولوشن ایران میں ہوتا ہے پہلے، یہ ہوتا ہے فروری میں۔ اس کے بعد ایک ریوائول ہوتا ہے شیعہ کا گلوبلی، شیعہز آر ایمبولڈنڈ۔ تو اس سے جو سنی وہاں کا ہمبلی سیکٹ ہے، جو رولر نہیں ہے، رولر بھی بہت ماڈرن تھے اس زمانے میں سعودیہ کے، اور امریکہ کے تمام شوز وہاں دکھائے جاتے تھے، عورتیں گاڑی چلاتی تھیں، بلیک عبایا بھی نہیں پہنتے تھے، میوزک سنتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے جو ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بہت اپسیٹ ہوئے کہ شیعہ ریوائول ہو جائے گا، تو انہوں نے کعبہ کو، انہیں موقع مل گیا، پہلے بھی وہ کوشش کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا رائل فیملی سے کہ یہ سب مت کریے، ان کی سنتا نہیں تھا کوئی، مگر جب شیعہ ریوائول ہوا تو ان سے موقع مل گیا، ان کو ایک اپارچونیٹی ملی، ان کو انہوں نے اویل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کعبہ کو سیج کر دیا عتائبہ نے، اور ان سے کہا رائل فیملی سے کہ یا تو آپ ہماری بات مانیے ورنہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو رائل فیملی کے پاس کچھ سہارا نہیں تھا، انہوں نے ان کی بات مانی کہ بولے کہ رائل آپ ملک چلاؤ، رائلٹی میں ہم نہیں گھس رہے ہیں مگر مذہب ہم چلائیں گے۔ تو اس سے ان کو $2 بلین پہلا انسٹالمنٹ دیا ورلڈ مسلم لیگ کو، مسلم ورلڈ لیگ کے نام سے ایک اس کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے 1-2 سال پہلے یہاں، تو وہ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ٹائپ کی چیز ہے سعودیہ میں، تو $2 بلین دیے، اور پھر اس کو $8 بلین تک لے گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی بڑی بڑی پریس بنائی، تو حدیث کو اور قرآن کو ری انٹرپریٹ کر دیا وہابی پوائنٹ آف ویو سے۔
اور سلافی پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کو دنیا بھر میں پھیلایا، اور اس کا پھیلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ملک میں الگ الگ اس کا وہ ہوا. پھر افغانستان آ گیا. افغانستان پہ تو اس زمانے میں ریگن پریزیڈنٹ تھے. ریگن سے یہ کہا گیا وہاں کے ایڈوائزرس نے کہ مجاہدین کو کیوں نہیں ہم آرم کر دیتے ہیں، ویل گیو آور آرم ٹو دیم اینڈ دے ول تھرو دیم آؤٹ. تو اس کا نتیجہ وہ ایگری کر گیا، اور جتنے ان کے مجاہدین لیڈر تھے وہ بلائے گئے واشنگٹن ڈی سی میں، حلال سینڈوچز کھلائے گئے ان کو اور سب کچھ. اور سعودی عربیہ سے کہا کہ تم سب بل دو، مطلب آل دس گنز اینڈ اسٹنگر میسائلز اینڈ آل. وہ کون پے کرے گا؟ امریکن تو نہیں پے کرتے. دیر از نتھنگ free lunch in America. So they paid it, and Pakistani army used it, and they captured the whole thing, and then all the global mujahideens, and that was the 90s period. I was in University of Manchester, so ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بڑی فیئری اسپیچز کیا کرتے تھے، بہت ہی فائری بولتے تھے وہ، اور جہاد کی بات کرتے تھے. اور اس میں زمانے میں ٹریننگ ہوتی تھی سعودی عربیہ میں، 1 ویک کے لیے جائیے، ایئر فیئر، ہوٹل، اینڈ یو ول بی ٹاٹ اباؤٹ آل دوز تھنگز اینڈ دین کم بیک فار دا اسٹوڈنٹس. تو اس زمانے میں تمام امریکہ کے وہاں کے سب اسٹوڈنٹس گئے. مجھے بھی جانا تھا مگر میں جا نہیں پایا. میں نے بھی اپنا نام لکھا دیا تھا کہ گھوم آئیں گے فری میں، فری کس کو کیا برا لگتا ہے. تو اس کے بعد یہ سب بڑھتا رہا، اور آپ نے دیکھا 9/11 ہوا، اس کے بعد 7/7 ہوا انگلینڈ میں اور دنیا بھر میں ہوا. پھر ایک آدمی پیدا ہوتا ہے پرنس سلمان، 2017 سے پہلے انہوں نے شروع کیا، اور 2017 میں انہوں نے ایک انٹرویو دیا کہ آئی ایم ناٹ ری انٹرپریٹنگ اسلام، آئی ایم ریسٹورنگ اسلام. اور انہوں نے کہا کہ جو اسلام 79 سے پہلے تھا وہی ہم رائج کریں گے، جو ہمارا ٹرو اسلام ہے. اب پھر انہوں نے سب کو 100-150 جو ملا تھے ان کو جیل میں بند کر دیا، جو ان کے پریسٹ تھے آج بھی بند ہیں وہ. اور انہوں نے وہ جو لڑکیاں کالا عبایا پہنتی تھی کہ وہ نہیں پہنیں گی، کار ڈرائیو کریں گی، یہ کریں گی، میوزک ہوگا. اب آپ دیکھیں بالکل ماڈرن ہو گیا ہے. اینی بڈی، اب پہلے یہ تھا کہ وہاں پہ عمرہ کے لیے حج ویزا چاہیے تھا، کوئی بھی ویزا لے لو، آپ عمرہ کرو، کچھ کرو، گھومو، آ جاؤ. تو یہ دنیا میں بدل گیا. تو ہندوستان میں بھی اس میں پاکٹس میں اثر ہوا جگہ جگہ، تو آج بھی ہے. تو آپ نے دیکھا ہو علی گڑھ میں ایک جملہ کہلایا جاتا ہے، بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پاجامہ. یاد ہے؟ تو وہ لوگ پہنے گھومتے ہیں، ڈریس کوڈ ہے وہ. اور اتنی آنکھیں کھلی رہتی ہیں لڑکیوں کی، آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ وہاں بھی ٹنجڈ اسلام ہے. دیٹس اٹ اباؤٹ دا بک. تو اس کتاب اس سے بہت اچھی ہے کہ اسلامک ورلڈ یا ویسٹ ایشین ورلڈ میں جو کچھ اہم واقعات ہوئے ہیں، جیسے ایرانی ریولوشن ہوا ہے، یا وہابزم کا ریوائولزم ہوا ہے، یا سلفزم آیا ہے، یا آپ کے سمجھیے کعبہ خانہ کعبہ پہ جو قبضہ، کچھ ایسے ایونٹ ہوئے ہیں. اور ہندوستان کا اچھے سے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں کو ایگزسٹنس ہو، پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سمجھیں اور پیار محبت سے رہیں. تو یہ کتاب اس میں ایک اچھا قدم ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ اسے پڑھیں گے اور اس پہ آگے چرچا کریں گے تو ان کا ایک سوچ کا پروسیس شروع ہوگا، جو ایک کامیاب پروسیس ہوگا، اور کامیابی ملے گی اس پیس کو قائم کرنے کے لیے، اور ایک اچھا ہندوستان بنانے کے لیے، یا پھر اگر میں اجازت ہے آپ تو ایک وکست ہندوستان بنانے میں مدد ملے گی. تھینک یو.